اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اتھر نے چپکے سے نگاہیں اٹھائیں اور کتاب کے پیچھے چہرہ چھپا کر دیکھا۔ وہاں موسلا دھار برسات ہو رہی تھی۔ موسم بے حد خطرناک ہو چکا تھا۔ اتھر نے کتاب جلدی سے اوپر کر لی اور ناول پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ماری اب سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ چیزوں کی اٹھا پٹک جاری تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ اتھر کو الجھن ہونے لگی۔ اس نے پھر ذرا کتاب سرکا کر دیکھا۔ وہ ٹیشو پیپر سے خوب آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ پھر وہ ہیئر برش بالوں میں چلانے لگی۔ اس کے انداز میں کسی بھپرے ہوئے دریا کا سا شور تھا۔ اتھر پھر کتاب کے پیچھے دبک گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ دھڑم سے اپنی جگہ پر آ گری۔ تکیا سر کے نیچے سے نکال کر چہرے کے اوپر رکھا اور بے حس و حرکت ہو گئی۔ اتھر کا جی چاہا کتاب بند کر کے دور پھینکے اور اس کا تکیا اٹھا کر کتاب پر دے مارے۔ پھر اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر قصور پوچھے، بھلا اس سارے قصے میں اس جانے ناتوا کا کیا قصور ہے؟ آج کا دن جو کہ گزر ہی چکا تھا، ان کی شادی کی سالگرہ کا دن تھا۔ ماریا چونکہ بہت رومانٹک مزاج کی حامل تھی، سو اپنے مزاج کی مناسبت سے اس نے اپنی شادی کی سالگرہ کے لیے پروگرام طے کیے تھے۔ آخر یہ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ تھی۔ وہ اس دن اپنے بوسی جوڑے میں ملبوس ہو کر سالگرہ کا کیک کاٹنا چاہتی تھی۔ پھر وہ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی تھی۔ شاندار ڈنر کے بعد وہ سمندر پر جانا چاہتی تھی۔ ماریا بہت جوش و خروش کے ساتھ کوئی ہفتہ بھر سے پروگرام ترتیب دے رہی تھی۔ اتھر نے بڑے پیمانے پر دعوت ارینج کرنی تھی، مگر ماریا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ ان دونوں کا دن ہے اور کسی تیسرے فرد کی مداخلت اس کو منظور نہ تھی۔ دعوت کے نام پر بہت لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے، اسے منظور نہ تھا۔ اتھر نے بھی اپنی خوشی کے خیال سے اپنا ارادہ کینسل کر دیا۔ آفس سے بھی وہ بہت جلد لوٹ آیا تھا، لیکن آج کا دن شاید قسمت کی خرابی کا دن تھا۔ گھر آ کر اس کو معلوم ہوا کہ اس کی دونوں بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ اس کے گھر میں موجود تھیں۔ عارفہ شارکا کی یادداشت بلا کی تیز تھی۔ وہ ایسے مواقع ذہن نشین کر لیتی تھیں۔ وہ دونوں بنا کسی تحفے کے اپنے اپنے بچے لے کر آ گئی تھیں اور اپنی ماں سے خاص طور پر گھر پکی ہوئی بریانی اور کھیر کی فرمائش کی تھی۔ صباحت بیگم نے بیٹیوں کی فرمائش پر ماریا کو بریانی اور کھیر تیار کرنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ اتھر جس وقت گھر لوٹا، ماریا اسے عروسی لباس میں ملبوس ملنے کی بجائے ایپرن باندھے پیاز کاٹتی ہوئی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا، جو پیاز کے اثرات کی بجائے اس کی اندرونی جذبات کا مظہر تھی۔ اتھر نے اس سے بات کرنی چاہی تو وہ رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کی بہنیں، بھائی اور بچے ماموں ماموں کرتے ان کے کمرے میں آ گئے اور اس کا ذہن ماریا کی جانب سے ہٹ گیا۔ وہ بہنوں کی گپ شپیوں اور بھانجے بھانجیوں کی شرارتوں میں مگن تھا۔ رات کے اس کی بہنوئی اپنی بیویوں کو لینے کے لیے آئے۔ ماریا کو پھر سے کھانا گرم کر کے ان کو بھی سرو کرنا پڑا۔ بظاہر وہ خاموش اور پرسکون تھی، لیکن اتھر جانتا تھا کہ اس کی خاموشی کے پیچھے کتنا بڑا طوفان پوشیدہ تھا۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب گھر میں سناٹا چھا گیا تو امی ابو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ کسی بھپری ہوئی شیرنی کی طرح کمرے میں اٹھا پٹخ کرنے لگی اور اب تھک ہار کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اتھر کا جی چاہ رہا تھا وہ اس کو منائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ ایک مرتبہ رونا شروع کر دے گی تو ساری رات اس کے آنسو پونچھتے ہی گزرے گی۔ پھر یہ نہ کوئی نیا مسئلہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی حل تھا۔ وہ دونوں بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا۔ پھر اس کی بہنیں عمر میں اس سے کافی بڑی تھی۔ کسی بھی معاملے میں ماں بہنوں کے سامنے اس کو جرأت لبکشائی نہ تھی۔ عارفہ اور شارکا اپنے گھروں میں مکمل خود مختار تھیں۔ شوہر ان سے دبتے تھے اور ان پر روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہر دوسرے روز اپنے بچے لے کر میکے میں دھمکتی تھیں۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کے دیوانے تھے، وہ ان پر جان نثار ہوتے، ان کے بچوں کے آگے پیچھے پھرتے۔ ماریا کو ان کی خدمات میں اپنا پورا دن کچن کی نظر کرنا پڑتا۔ شروع میں اسے بھی بہت مزہ آیا۔ نندو کے آ جانے سے گھر میں رونق ہو جایا کرتی تھی۔ ان کے بچوں کی معصومانہ باتوں سے دل لگا رہتا تھا۔ اتھر ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھے عہدے پر کام کر رہا تھا اور پرکشش تنخواہ ملتی تھی۔ بہنوں کے ہر دوسرے روز وارد ہونے اور دعوتیں اڑانے کے عمل سے تنخواہ سے کچھ بھی پس انداز نہ ہو پاتا۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی تنخواہ ختم ہو جاتی۔ اکثر اتھر کو قرض لینا پڑ جاتا۔ پھر ماریا کی مصروفیت بھی بہت ہو جاتی۔ طرح طرح کے پکوان بنا کر وہ عاجز آ جاتی۔ پھر بھی بچے نت نئی فرمائشیں کیا کرتے۔ عارفہ شارکا مامی سے کہو کہلات بھرا جملہ بول کر ماں سے باتوں میں مصروف ہو جاتی۔ ماریا کے ارد گرد بچے ناچتے اور شور مچا مچا کر مختلف فرمائشیں کرتے۔
ان کے جانے کے بعد بھی ان کی بکھری ہوئی چیزیں سمیٹتے اسے آدھی رات ہو جاتی، تب کہیں تھک ہار کر اسے بستر نصیب ہوتا تھا۔ چند ایک دن سکون رہتا اور پھر ایکشن ریپلے ہو جاتا۔ ماریا آرٹسٹک مزاج کی لڑکی تھی، اس کو گھر کو سجانے کا بہت شوق تھا، جگہ جگہ رکھے ہوئے ڈیکوریشن اسے بھاتے تھے۔ لیکن عارفہ کے 5 اور شارکا کی 3 بچوں نے اس کے شوق کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ماریا کے شوق سے بنائی ہوئی چیزیں کچھ عرصے میں کوڑے دان کی زینت بن جایا کرتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس نے اس شوق کو بھی ختم کر دیا۔ گھر کی دیواروں پر بچوں نے خوب گلو گلزار بنائے تھے، ان لوگوں کا بیڈ روم بھی ان کی دستے رستے محفوظ نہ رہ سکتا۔ ماریا کے جہیز کی چیزوں کی خوب ریڑھ لگی تھی، سائڈ ٹیبلوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے، دروازوں کے لٹو نکل گئے تھے، صوفوں کا کپڑا کسی ستم ظریف نے چھری مار کر بھاڑ دیا تھا۔ ماریا بے حد حسرت سے اپنے جہیز کی بیش قیمت چیزوں کا حشر ہوتے دیکھتی رہتی۔ اطہر جانتا تھا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ خود کو مجبور پاتا تھا۔ آخر وہ اپنی بڑی بہنوں کو گھر آنے سے روک تو نہیں سکتا تھا، ان کے بچوں کے ہاتھ پیر وہ روک نہیں سکتا تھا، نہ ہی ان کو تمیز سکھانا اس کے اختیار میں تھا۔ ماں باپ کے سامنے زبان کھولنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ دل میں وہ ان سے الگ ہونے کے متعلق سوچتا۔ اتنا طے تھا کہ اس کے بس میں کچھ بھی نہ تھا جو وہ ماریا کے لیے کر پاتا۔ وہ اس کے حق میں بولتا بھی تو کیا بولتا؟ ماریا اندر ہی اندر کھلتی رہی۔ ازدواجی زندگی میں بے جا مداخلت نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ وہ خوشی سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے طور پر جینے کی خواہش مند تھی۔ اسے پرسکون گھر کی بہت ضرورت تھی، لیکن عارفہ اور شارکا سب کچھ جانتے بوجھتے بھی اپنی روش سے دستبردار ہونے پر تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے اپنا حق ماریا کی خوشیوں میں بھی شامل کر لیا تھا۔ ماریا کی مزاج میں تبدیلی آ رہی تھی۔ وہ دن بدن ذہنی طور پر اطہر سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ یوں تو وہ ایک نرم مزاج اور اچھے دل کی تھی، لیکن حالات اسے بد مزاج بننے پر مجبور کر رہے تھے۔ وہ چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اطہر کو اپنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اس کو اپنی بہنوں اور ماں کے جذباتوں کی فکر تھی کہ کہیں ماریا ان سے بری طرح پیش نہ آئے۔ وہ ماریا کو سمجھانا چاہتا تو اس کا رد عمل بہت خراب ہوتا۔ وہ اسے برا بھلا کہتی، 2 دن بات نہ کرتی۔ اس نے اپنے ساس سسر یا اپنی نندوں سے براہ راست ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس کا گریز امیز رویہ خود اپنی کہانی کہنے لگا تھا۔ اطہر کی ماں کی پیشانی شکن آلود ہے لگی تھی۔ انہیں بیٹیوں سے بہت محبت تھی اور چاہتے تھے کہ ہر مرتبہ ان کی آمد پر شایان شان پروٹوکول پیش کیا جائے۔ اطہر مشکل میں تھا۔ وہ نہ اپنے گھر والوں سے کچھ کہہ سکتا تھا اور نہ بیوی سے۔ اس کو روز روز کی معذرتیں بھی مناسب نہیں لگتی تھیں۔ وہ گھر والوں کو قصوروار سمجھتا تھا اور ماں بہنوں سے محبت میں بھی بندھا ہوا تھا۔ بس اس کو توازن قائم کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ ماریا کی جانب سے جنگ روز بروز جاری تھی۔ اس کے اندر ایک پرعزم کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اطہر اس کی خاموش پیش قدمی محسوس کر کے خوفزدہ ہو گیا۔ وہ اپنا گھر برباد ہونے سے بچانا چاہتا تھا۔ ماریا نہانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ وارڈروب کے سامنے کھڑی نظروں ہی نظروں میں لباس کا انتخاب کر رہی تھی۔ اطہر خاموشی سے اس کی پشت پر جا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے لال لباس ہاتھ بڑھا کر نکالا۔ یہ پہنو۔ اس نے نگاہوں میں 7 رنگ بھر کر اس کو دیکھا۔ سرخ رنگ محبت کی علامت۔ ماریا کی خفا رہنے والی نظروں میں حیرت ابھری۔ اطہر جیسا لیے دیے رہنے والا انسان اسے محبت کی علامت والا رنگ پہننے کو کہہ رہا تھا، اور محبت، بھلا ان دونوں کے درمیان محبت کہاں تھی؟ نہیں، وہ آہستگی سے بولی، یہ پہننے کو جی نہیں چاہتا، گرمی بہت ہے، کوئی لائٹ سا کلر پہنوں گی۔ اطہر نے مان سے اس کو لباس پکڑا دیا۔ لال رنگ میں تم بہت دلکش نظر آتی ہو، تمہیں یہی پہننا ہوگا میری خاطر۔ ماریا جذباتی ہو گئی، پھر خاموشی سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف بڑھی۔ اطہر کے لبوں کے گوشے مسکرانے لگے۔ ہر بات میں کچھ بحث کی عادی ماریا نے بے حد آرام سے اس کا کہا مان لیا۔ اس قدر لاجواب چائے بس تم ہی بنا سکتی ہو۔ اطہر نے پیالی تھامنے کی بجائے ماریا کا ہاتھ ہی تھام لیا۔ ماریا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ پی کر تو دیکھیں۔ پہلے وہ نظریں جھکائے ہوئے بولی۔ پی کر کہا تو کیا کہا؟ اطہر مسکرایا۔ اس چائے کی پیالی میں جو محبت ہے، نشہ بن پیے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اس نے محبت سے اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو اس کے کانوں کے پیچھے کیا۔ ماریا کا چہرہ اندرونی خوشی سے سرخ ہونے لگا۔ اطہر، ایسے پہلے کیوں نہیں تھے؟ اس نے ماتھا اس کے کاندھے سے ڈکا کر کہا۔ میں تو ایسے ہی ہوں ماریا، تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے تمہاری بے مہر نظروں سے شکایت ہے، یہ مطلب ہی نہیں سمجھتی؟ ماریا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ صرف نظروں سے کام نہیں چلے گا، وہ مسکرائی، زبان بھی استعمال کرنا ہوگی۔
آپ کے لبوں سے یہ باتیں بہت اچھی لگیں گی۔ جو حکم سرکار کا، وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ماریا جان کل شارکا باجی آ رہی ہیں، ان کے بچوں کو اسکول سے چھٹیاں ہو گئی ہیں، وہ ہفتہ بھر یہاں رہیں گی۔ ماریا کا چہرہ لمحہ بھر کو بجھ سا گیا۔ اتھر نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ وہ جو میٹھا تم نے بنایا تھا نا، بہت ہی لاجواب تھا، میں تو انگلیاں چاٹتا رہ گیا تھا۔ وہی بناؤ نا، سچ میں بہت مزہ آئے گا۔ اچھا، ماریا مسکرائی، آپ کو پسند آیا؟ ارے زبردست، جو ذائقہ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تو امی کے ہاتھ میں بھی نہیں۔ یہ کہتے ہی ماریا کا چہرہ گلو گلنار ہو گیا۔ پھر کل کیا کھلا رہی ہوں؟ اتھر نے پیار سے پوچھا۔ جو آپ کہے، ماریا مسکرائی۔ یعنی جناب کل کا مینیو ہمیں ترتیب دینا ہوگا۔ بھئی نند آپ کی ہے اور ذہن ہم لگائیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خیر میں سوچ کر بتاتا ہوں، تب تک چائے کی ایک پیالی ہو جائے۔ ابھی لائی۔ ماریا لچکتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ اتھر نے سکون کا سانس لیا۔ اس کی نگاہ اپنی انگلیوں پر گئی۔ اس کے درمیان ماریا کا سنہرا بال پھنسا ہوا تھا۔ اتھر نے ہاتھ اپنے چہرے کے پاس لیا اور پھر مسکرایا۔ بیوی کو بس محبت، پیار اور عزت چاہیے ہوتی ہے، پھر وہ گھر کو جنت بنا سکتی ہے۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔